کے لیے اللہ نے جانور کی قسم کھا لی، گھوڑوں کی قسم کھا لی، حالانکہ اللہ فرشتوں کی قسم کھاتا، نبیوں کی قسم کھاتا، اپنی ذات کی قسم کھاتا، ہم سے اوپر والوں کی قسم کھاتا، ہم سے نیچے والوں کی قسم کیوں کھا لی؟ فخر الدین رازی اس کا جواب دیتے ہیں، فرمایا گھوڑا اپنے مالک کا وفادار جانور ہے، رات میں کھڑا ہو، چلنے کی آواز آئے سنبھل کر کھڑا ہو جاتا ہے، شاید میرے مالک کو میری ضرورت پڑی ہو۔ مالک سوار ہے، تیز رفتار گھوڑا دوڑ رہا ہے، لگام کھینچتا ہے، گھوڑا اپنے دونوں پاؤں کو چوڑے کر کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ میرا مالک گرنے نہ پائے۔ اللہ فرما رہے ہیں چند کوری گھاس کھانے والا وہ گھوڑا اپنے مالک کا اتنا وفادار، او میرے بندے تو ماں کی پیٹ سے قبر کی پیٹ تک میری چیزوں پر جیتا رہا، لیکن تجھ سے بڑھ کر میرا ناشکرا کوئی نہیں۔ ان الانسان لربہ لقنوط، اللہ ہماری ناشکریوں کو بیان کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم احسان فراموش نہ بنیں۔ احسان فراموشی بہت بری چیز ہے۔ دیکھو قرآن کریم میں ایک واقعہ ہے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جب دعوت دی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو کلمہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے، تو سب مکہ والوں کو جمع کیا۔ ان مکہ والوں میں چچا ابو لہب بھی تھا۔ ابو لہب کہنے لگا تبا لک یا محمد علی ھذا جماعتنا، ارے محمد تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں، ٹوٹ جاوے، بددعا دے رہا ہے، تو نے اس لیے جمع کیا تھا ہم کو کہ باپ کا مذہب چھڑائیں۔ اللہ نے قرآن میں بددعا اتاری، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جاوے۔ میرے بھائیوں یہاں مسئلہ چچا اور بھتیجے کا تھا، ابو لہب اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور چچا نے بھتیجے کو بددعا دی تھی۔ تو اللہ کو یوں کہنا چاہیے تھا، اے میرے نبی تم بھی بددعا دے دو، قل تبت یدا ابی لہب، یہاں قل آنا چاہیے تھا۔ اس سے پہلے قل هو اللہ ہے، اس سے پہلے قل اعوذ برب الفلق ہے، اس سے پہلے قل اعوذ برب الناس ہے، تینوں میں قل موجود ہے۔ تبت یدا میں بھی قل ہونا چاہیے تھا، قل اے پیغمبر تم بھی بددعا دو، تبت یدا ابی لہب، یہاں قل کیوں نہیں لائے؟ ابن قیم اپنی تفسیر میں جواب دیتے ہیں، فرمایا اے میرے محبوب تو نے تیرے چچا کے گھر کا نمک کھایا ہے، ابو لہب نے تجھے برا کیا ہے، تجھے کپڑے پہنا ہے، سویبہ نابی باندی کو تیری خوشیوں میں آزاد کر دیا تھا، اگر تو بددعا دے گا تو لوگ کہیں گے ہائے ہائے یہ کیسا نبی ہے جو اپنے محسن کو بددعا دے رہا ہے۔ اس لیے میرے پیغمبر تجھے بیچ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں سیدھے بددعا اتار رہا ہوں، تبت یدا ابی لہب۔ اس سے معلوم ہوتا ہے احسان فراموشی نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھو نبی کو اپنے چچا کے احسان کیسے یاد دلائے جا رہے ہیں۔ اسی لیے قرآن میں دوسرا واقعہ ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا جاؤ فرعون کے پاس تبلیغ کے لیے، لیکن قولا لینا، نرم بات کرنا، آستین نہ چڑھانا، آنکھ تیز نہ کرنا، بھویں نہ چرانا، غصے میں بات نہ کرنا۔ اے اللہ خدائیت کا دعوے دار ہے وہ تو، اور تو مجھے کہہ رہا ہے کہ اس کے ساتھ غصے میں بات نہ کرنا۔ یہی جواب ابن قیم وہاں بھی نقل کر رہے ہیں، او موسیٰ تم نے اس کے گھر کا نمک کھایا ہے، تم وہاں بڑے ہوئے ہو، اگر تم نے آنکھیں دکھائی تو امت کا کوئی فرد کہے گا محسن کو جو ہے برا بھلا کہہ رہا ہے، محسن کو آنکھیں دکھا رہا ہے۔ اس لیے ہدایت ملنا نہ ملنا یہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم دیں یا نہ دیں، تمہارا کام یہ ہے نرمی سے تم اس سے بات کرنا، آہستہ سے اس سے بات کرنا۔ اللہ ہمیں فرماتے میرے بندو میرے ناشکرے نہ بنو، میرے ناشکرے نہ بنو، ان الانسان لربہ لقنوط، میرے ناشکرے نہ بنو۔ یہ مدارس یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اس کا شکر ادا کرو۔ تمام نعمتوں میں اس وقت کی عظیم نعمت یہ مدارس ہے، ان مدارس کا شکر ادا کرو۔ لوگ کہتے ہیں مدارس نے کیا دیا، مدارس نے کیا دیا؟ ہمیں سر پر کفن باندھ کر دیش کو آزاد کرنے والے علماء دیے، انہی مدارس نے اس ہندوستان کو آزاد کرایا۔ حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ نے فتویٰ دیا تھا کہ انگریزوں کی فوج میں بھرتی کرنا حرام ہے۔ لاہور کی کورٹ میں حضرت کو بلایا گیا اور کہا جانتے ہو تمہارے فتوے کو واپس لے لو ورنہ انجام کیا ہوگا۔ حضرت نے تھیلی کے اندر سے، بیگ کے اندر سے اپنا کفن نکالا اور کہا حسین احمد کفن لے کر آیا ہے، میں جانتا ہوں مجھے پھانسی ہوگی لیکن میں شریعت کے خلاف فیصلہ نہیں کر سکتا۔ مدارس نے کیا دیا؟ دیش کو آزاد کرنے والے علماء دیے۔
اسلام کی اشاعت کرنے والے علماء دیے، ہمارے بچوں کی زندگیاں بنانے والے علماء دیے۔ مدارس کیا دے رہا ہے؟ مدارس وہ دے رہے ہیں جو کالج نہیں دیتے۔ کسی کالج میں یہ نہیں بتایا جاتا اپنے ابا کی تعظیم کرو، اپنی اماں کی تعظیم کرو، اپنے بڑوں کو سلام کرو، اپنے استادوں کی جوتیاں اٹھاؤ، اپنے باپ کی خدمت کرو، ان کے سامنے زور سے نہ بولو اور ان کو اٹھا اٹھا کر چلو، وہ برے ہو جائیں ان کے لیے دعائیں کرو، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ دعوت اور یہ باتیں یہ صرف اور صرف یہ مدارس محمدیہ میں ملتی ہے، یہ کسی کالج میں نہیں، کسی یونیورسٹی میں نہیں۔ کالج اور یونیورسٹی میں کیا ملتا ہے؟ اپنے ٹیچروں کے گلے میں جوتے کے ہار پہنانے کا سبق ملتا ہے۔ یہ جتنے اس وقت جو کھانے والے ہیں، جو اوپر کی لائن میں کھا کھا کر اپنا پیٹ بھرے کر رہے ہیں، کوئی فون کے اندر کھا گیا، کوئی گھاس کے اندر کھا گیا، کوئی کس کے اندر کھا گیا، یہ سب دنیا کے پڑے ہوئے لوگ ہیں، لیکن الحمدللہ مدارس میں پڑا ہوا کوئی حکومت کا وفادار ملے گا، غدار نہیں ملے گا۔ مدارس نے یہ دیا ہے، دیش کے وفادار، اسلام کے وفادار دیے ہیں۔ یہ مدارس ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد صاحب علی گڑھ یونیورسٹی میں جب آپ وزیر تعلیمات تھے، علی گڑھ یونیورسٹی میں آپ نے بیان دیا اور فرمایا بیٹو تم بھی بینچز پر بیٹھ کر پڑھ رہے ہو اور دیوبند کے اندر فتح پرانی چٹائیوں پر بیٹھ کر بھی لوگ پڑھ رہے ہیں، لیکن میرے بیٹو تم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ تمہاری تعلیم سے 2 روٹی اور 2 بوٹی کے مسئلے حل ہوتے ہیں، ان کی تعلیم سے قبر اور آخرت کے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں مدارس کی یہ جو آپ اتنا بڑا مجمع یہاں بیٹھ